میں اگر چاہوں تو ایویڈنس کے ساتھ اس وقت کی حکومت کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا سکتا ہوں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو بھی چھوڑا جن لوگوں کو سزائے موت کی سزا ہوئی تھی، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ کل ہونے والی غلطیوں کا ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ قلعدم تنظیم کے لوگوں کو معاف کرنے کی پالیسی غلط ثابت ہوئی۔ پی ٹی آئی حکومت نے ان لوگوں کو بھی چھوڑا جنہیں سزائے موت ہوئی۔ پشاور واقعے کی ذمہ داری قلعدم ٹی ٹی پی خراسان گروپ نے قبول کی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پالیسی پارلیمنٹ نے دینی ہے، حکومت نے نہیں۔ پارلیمنٹ اجتماعی طور پر پالیسی مرتب کرے گی تو اس میں غلطی نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی ایوان میں آئیں گے۔ وزیر اعظم عسکری قیادت ایوان سے رہنمائی لے گی۔ دہشت گردی کے معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث ناگزیر ہے۔ ہم نے ہر قیمت پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کو جیتنا ہے۔ حملہ آور کے اعضاء مل گئے، فرانزک کے لیے بھجوا دیے۔ خودکش بمبار کی سہولت کاری جس نے کی اس کے بہت قریب ہیں۔ 4.5 لاکھ افغانی سال 1.5 سال کے اندر ویلڈ ڈاکومنٹس میں پاکستان آیا اور واپس نہیں گیا۔ کون ہمیں دہشت گرد ہے کون نہیں دہشت گرد ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان لوگوں کو جب بسایا گیا ابھی لا کے فالٹی ڈیسیژن تھا، ہمیں پہلے اپنا گھر درست کرنا پڑے گا۔ پشاور میں بہنے والے خون کا حساب کون دے گا؟ اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ افغانستان سے لوگ کیوں لائے گئے۔ 1.5 سال میں 4.5 لاکھ افغان شہری پاکستان آئے، ان میں دہشت گرد کون تھے نہیں پتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا آج بھی جس طرح کی مذمت کی جانی چاہیے ویسی آواز نہیں آ رہی۔ یہ کسی ایک مذہب کی جنگ نہیں، پوری قوم کی جنگ ہے۔ آج ہم نے پورا ملک گروی رکھا ہوا ہے، ہمیں اپنے احتساب کی ضرورت ہے۔ اقتدار کے غم میں ایک شخص پاگل ہو گیا ہے، ہر وقت ملک کی تباہی کی باتیں کرتا ہے، ہمارا اندرونی خلفشار ہمیں لے بیٹھے گا۔ پشاور سانحے کے قصورواروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ بزدلانہ کارروائیاں قوم کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس جنرل عاصم منیر نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں کامیابی کے لیے پرعزم ہے۔ کانفرنس کے شرکاء کو ملک کو درپیش خطرات اور دہشت گردی کے بڑھتے واقعات، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ توڑنے کی آپریشنز پر بریفنگ۔ شرکاء کا پشاور دھماکے کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت۔ میں پشاور سے ہوں، 100 لوگ میرے شہید ہوئے ہیں۔ یہاں پہ سب لوگ گپ شپ لگا رہے ہیں، جب تک پنجاب میں کوئی بندہ نہیں مرے گا، کوئی لاہور میں نہیں مرے گا تو یہ لوگ سیریس نہیں لیں گے۔ 100 لوگ میرے مرے ہیں اور یہاں لوگ گپ شپ لگا رہے ہیں، کیا جب پنجاب یا لاہور میں کوئی واقعہ ہوگا تب یہ ممبران اسمبلی سنجیدہ ہوں گے؟ رکن قومی اسمبلی نور عالم برس پڑے، کہا شکوہ ہے آپ کی پالیسیوں سے پختون مرتے ہیں، بتایا جائے حکومت اب ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا جواب، کہا نور عالم خان کے احساسات کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، پشاور اور لاہور کی کوئی تقسیم نہیں، ہر پاکستانی محب وطن ہے، درخواست ہے اپنے جذبات میں پنجاب کے پی کی بات نہ کریں۔ ایوان میں خواجہ آصف کی تقریر کے دوران ایاز صادق رکن اسمبلی کے ساتھ گپ شپ میں مصروف نظر آئے۔ کرسی کی جنگ پاکستان کو تباہ کر دے گی، روز جوتے اور گالیاں پڑ رہی ہیں۔ لولی لنگڑی حکومت سے بہتر ہے الیکشن کرایا جائے۔ نون لیگ کے سینیٹر مشاہد حسین سید اپنی ہی حکومت پر برس پڑے، کہا کہ لوگ مسائل کا حل چاہتے ہیں، روایتی نالائقی نہیں چلے گی۔ کرسی کی جنگ سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اعتراف کرنا پڑے گا ہماری افغان پالیسی فیل ہو گئی۔ 43 سال سے ہم لڑ رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف پالیسی نہ بنا سکے۔ دنیش کمار بولے کہ متحد نہ ہوئے تو وہ دن بھی آ سکتا ہے جب کوئی خودکش حملہ اور پارلیمنٹ بھی آ جائے۔ مشاہد حسین نے سچ بات کی، ہو سکتا ہے ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے۔ پشاور خودکش دھماکے میں شہداء کی تعداد 100 ہو گئی، 200 سے زائد زخمی۔ پولیس لائن پشاور میں دوسرے روز سوگ کا سما، 100 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ حکومت نے قومی سانحہ قرار نہیں دیا، ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان مطمئن، کہا عوام حوصلہ بلند رکھیں، خدا سے دعا کریں،
کہا پولیس شہیدوں کو طریقہ کار کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا۔ دھماکے کی تحریری رپورٹ مرتب کر لی گئی۔ حملہ آور مہمان بن کر آیا، باوردی مواد تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچایا۔ آئی جی معظم جاں انصاری نے کہا حملہ آور کے سہولت کار کا پتہ لگا رہے ہیں، ملوث تمام تک کرداروں کا تعین کریں گے۔ دھماکے میں 10 سے 12 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ پشاور پولیس لائنز میں 27 شہداء کی اجتماعی نماز جنازہ، اعلیٰ فوجی اور سول حکام کی شرکت۔ قومی پرچم میں لپٹے جسد خاکی کو چاق چوبند دستے نے سلامی دی۔ 4 سدہ میں 18 پولیس شہداء کی نماز جنازہ، رقت آمیز مناظر۔ 4 سب انسپکٹر، 11 کانسٹیبل اور 1 حوالدار آبائی قبرستانوں میں سپرد خاک۔ المناک سانحے پر ملک بھر کی فضا سوگوار۔ خیبر پختونخوا میں یوم سوگ، قومی پرچم سرنگوں۔ 4 سدہ کے شہید اہلکار افتخار اور امین کی ایسی دوستی جو مرتے دم تک ساتھ رہی۔ اسکول، کالج، پولیس ٹریننگ سب جگہ دونوں ساتھ رہے۔ 4 سدہ میں نماز جنازہ اکٹھی ہوئی، قبریں بھی ساتھ ساتھ ملیں۔ کوہاٹ کے تاندہ ڈیم میں ڈوبنے والے مزید 20 طلباء اور ملاح کی لاش نکال لی گئی۔ افسوسناک حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 51 ہو گئی۔ بچوں کی ہنستے کھیلتے تاندہ ڈیم آنے اور کشتی میں سوار ہونے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ پی ٹی آئی رہنما شمشان بخاری پنجاب اسمبلی توڑنے کے مخالف تھے۔ اے آر وائی نیوز کو انٹرویو میں سابق صوبائی وزیر نے کہا کہ ان کی رائے نہیں تھی کہ اسمبلی توڑی جائے، وہ نون لیگ اور آنا ثنا کو جانتے ہیں۔ عمران خان نے جو فیصلے کیے بعد میں درست نکلے، رابطے کیے جا رہے ہیں لیکن ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ فواد چودھری اور شیخ رشید کے ساتھ جو ہوا یہ شروعات ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے تو ضمنی انتخابات کیوں کرا رہے ہیں؟ بے معنی الیکشن کراتے ہیں لیکن عام انتخابات سے بھاگ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینے کا کیس، فواد چودھری کی درخواست ضمانت پر سماعت کل تک ملتوی۔ ایڈیشنل سیشن جج کے حکم کے باوجود پروسیکیوشن کی طرف سے کوئی پیش نہ ہوا۔ فواد چودھری کو رہا کرا کر رہیں گے۔ ہبا فواد قاضی کہتی ہیں کل پیشی ہے، ہم لڑیں گے۔ فواد کو بطور شہری اور رکن پارلیمنٹ حقوق نہیں دیے جا رہے۔ تاخیری حربے استعمال کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد میں فواد چودھری کے خلاف درج 5 مقدمات کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ پی ٹی آئی رہنما پر اسلام آباد میں 2، جہلم، اٹک اور فیصل آباد میں 1 مقدمہ درج ہے۔ اسلام آباد کی عدالت کا عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کے کیس میں فرد جرم کے لیے 7 فروری کی تاریخ مقرر کر دی۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی عبوری ضمانت میں 15 فروری تک توسیع۔ ویڈیو لنک پر پیشی کی درخواست مسترد۔ بینکنگ کورٹ نے کہا کہ آئندہ سماعت پر عمران خان نہ آئے تو ضمانت خارج کر دی جائے گی۔ کو پی ٹی آئی رہنماؤں، کارکنوں اور عوام پر بےایمانہ تشدد کے واقعات، جسٹس شبر رضا رضوی کی جوڈیشل کمیشن رپورٹ مکمل۔ آئی جی راؤ سردار اور سی سی پی او بلال صدیق کے میانہ سمیت تمام اعلیٰ پولیس افسران بری و ذمہ قرار۔ ڈی ایس پی ناصر مشتاق، ایس ایچ او فرقان محمود کے خلاف محکمانہ کارروائی کی تجویز۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے حمزہ شہباز اور رانا ثناء اللہ کی ایما پر ورکرز پر تشدد اور اعلیٰ پولیس افسران کے خلاف الزامات لگائے، ثبوت فراہم نہیں کر سکی۔ نگراں وزیر اعلی پنجاب کی تعیناتی کے خلاف درخواست پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراضات عائد کر دیے۔ پی ٹی آئی درخواست واپس کر دی، کہا کہ درخواست گزار نے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا۔ آرٹیکل 248 کے تحت نگراں وزیر اعلی کو فریق نہیں بنایا جا سکتا۔ درخواست کی تیاری میں غیر مناسب زبان کا استعمال کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے محسن نقوی کی تعیناتی کو چیلنج کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے یہ تسلیم کیا کہ پاکستان مسلم لیگ کے آئینی اور قانونی صدر چودھری شجاعت حسین ہی ہیں۔
تو جو وہ اقدام کیا گیا تھا لاہور میں، الیکشن کمیشن نے اس پہ مہر لگا دی ہے کہ وہ غیر آئینی تھا، اور شجاع صاحب پارٹی کے صدر بحال ہو گئے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین مسلم لیگ کاف کے صدر برقرار، الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا، کاف لیگ انٹرا پارٹی الیکشن کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ چودھری صالح حسین کہتے ہیں کاف لیگ کی کمر میں خنجر گھونپنے والے گھر کے رہے نہ باہر کے، پارٹی کو کالی بھیڑوں اور سازشوں سے پاک کریں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی چودھری شجاعت کو مبارکباد، کہا فسطائی ذہنیت کو شکست ہوئی، اب ہر کام آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ IMF نے پاکستان میں معاشی اصلاحات کے لیے مل کر کام کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ نئے اقتصادی جائزے کی تکمیل کے لیے مشترکہ کاوشوں کا عزم، وزارت خزانہ میں ہونے والی مذاکرات کا اعلامیہ جاری۔ IMF مشن چیف نے کہا کہ امید ہے حکومت پاکستانی شرائط پر پورا اترے گی، مختلف شعبوں میں اصلاحات کے لیے پیش رفت جاری رکھی جائے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں معاہدے کو مکمل کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے، ماضی کی طرح موجودہ قرض پروگرام بھی مکمل کریں گے۔ توانائی شعبے میں اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ مالیاتی خسارے میں 218 ارب روپے اضافہ، بیرونی سرمایہ کاری میں 180% سے زائد کمی، اسٹیٹ بینک ذخائر 15 ارب ڈالر سے کم ہو کر 3 ارب 8 کروڑ ڈالر رہ گئے۔ مہنگائی کی شرح 6 ماہ میں 25% رہی، ترسیلات زر اور برآمدات میں بھی کمی۔ وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ ٹویوٹا کار تیار کرنے والی کمپنی انڈس موٹرز کا 1 فروری سے 14 فروری تک پلانٹ بند رکھنے کا اعلان۔ اعلامیے میں کہا فیصلہ درآمدات بند ہونے کی وجہ سے سامان کی ترسیل میں کمی کی وجہ سے کیا۔ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 180 ممالک کا کرپشن انڈیکس جاری کر دیا۔ ایک دہائی کے بعد پاکستان کا کرپشن انڈیکس 27 کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ رینکنگ میں 144 نمبر، 2012 میں پاکستان کا سکور 2 میں سے 27 تھا، 100 میں سے 27 تھا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق 2/3 ممالک میں کالے قوانین کے ذریعے آزادی اظہار رائے، تنقید کرنے والوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بارک گولڈ نے ریکوڈیک معاہدے کے تحت بلوچستان کو $3 ملین کی پہلی ادائیگی کر دی۔ ریکوڈیک پاکستان کے کنٹری مینیجر علی رند نے سیکرٹری مائنز اینڈ منرل بلوچستان کو چیک پیش کیا۔ 2028 میں ریکوڈیک میں باقاعدہ کانکنی کا آغاز متوقع ہے۔ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 10 روپے 80 پیسے فی یونٹ سستی۔ نیپرا نے دسمبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی سستی کرنے کی منظوری دے دی۔ ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 2 روپے 31 پیسے کی کمی۔ اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ اسامہ سبتی قتل کیس کا ٹرائل 2 سال بعد مکمل۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے فیصلہ محفوظ کر دیا۔ 6 فروری کو سنایا جائے گا۔ 22 سال کے اسامہ سبتی کو جنوری 2021 میں سری نگر ہائی وے پر قتل کیا گیا تھا۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی، پولیس کے اہلکار نامزد کیے گئے تھے۔ 1 ملزم ضمانت پر رہا، 4 جیل میں ہیں۔ کراچی میں ملزمان وارداتوں کے بعد اسلحہ کہاں چھپاتے ہیں؟ گرفتار ملزمان نے شاہراہ نور جہاں پولیس کو بھی حیران کر دیا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز نے اسلحہ چھپانے کے لیے موٹر سائیکل میں خفیہ خانے بنا لیے، سیٹ کاٹ کر پستول چھپانے کی جگہ بنا رکھی تھی۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے کرپشن سکینڈل، نیب کراچی کی گرفتار ملزم عاشق کلیری کی نشاندہی پر گلشن اقبال میں کارروائی۔ 30 کروڑ روپے مزید نقدی اور 40 کروڑ روپے مالیت کے پلاٹس کی فائلیں برآمد۔ ملزم کی نشاندہی پر نیب پہلے بھی 14 کروڑ کی رقم برآمد کر چکا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، مری، گلیات، ناران، کاغان، کالام، مالم جبا، چلاس، استور اور اسکردو میں ہر طرف سفیدی ہی سفیدی۔ شدید برف باری کے باعث نظام زندگی بری طرح متاثر۔ بلوچستان میں بارش اور برف باری کے بعد ٹھنڈ میں اضافہ۔
مکی آرتھر کو قومی ٹیم کا ڈائریکٹر مقرر کرنے کا فیصلہ۔ مکی آرتھر اپریل کے پہلے ہفتے پاکستان آئیں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گرانٹ بریڈبرن اسسٹنٹ کوچ اور ریحان الحق کو قومی ٹیم کا مینیجر بنائے جانے کا امکان۔ ہمت اور لگن ہو تو کوئی بھی معذوری مجبوری نہیں۔ کراچی کے راشد مغل نے پولیو کا شکار ہونے کے باوجود خود کو مثال بنایا۔ مسٹر کراچی، مسٹر سندھ اور پھر مسٹر پاکستان کا ٹائٹل سینے پر سجایا۔ سعودی ٹور سائیکلنگ ریس کے مقابلے پہلا راؤنڈ نیدرلینڈز کے ڈلان کے نام 180 کلومیٹر کا فاصلہ ڈلان نے 4 گھنٹے 8 منٹ اور 9 سیکنڈ میں طے کیا۔ سربیا کے ڈوسن دوسرے اور جرمنی کے میکس کا تیسرا نمبر رہا۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ایشیا ہاکی کپ میں سنگین غلطی کی بڑی سزا۔ پی ایچ ایف نے اولمپئن خواجہ جنید پر تاحیات پابندی لگا دی۔ گزشتہ برس ایشیا کپ میں جاپان کے خلاف میچ کے دوران 12 کھلاڑی فیلڈ میں اتار دیے۔ پاکستان کا گول بھی ڈسکوالیفائی ہوا اور ورلڈ کپ سے بھی باہر۔ ٹیم مینیجر خواجہ جنید واقعے سے لا علم رہے۔